من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید قل بل ملت ابراہیم حنیفا صدق اللہ و صدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. معزز سامعین السلام علیکم. السلام کے بعد میں رب العالمین جو مشرق کا رب، مغرب کا رب، پورب کا رب، پچھم کا رب، میرا رب، تمہارا رب، سب کا رب، اس سے پناہ چاہتا ہوں میں کہ وہ بات کروں جو اسے ناپسند ہو اور وہ نہ کروں جو اسے پسند ہو کسی خوف اور ڈر کی وجہ سے. معزز سامعین، مسلمان کی اللہ نے مومن کی نشانی یہی لکھی ہے کہ ولم یخشا الا اللہ، کہ مومن جو ہے وہ اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا. اور دوسری مومن کی نشانی یہ بھی ہے وہ خود بھی کسی سے نہیں ڈرتا اور دوسروں کو بھی اپنے سے نہیں ڈراتا. اگر وہ خود ڈرتا ہے کسی سے اللہ کے سوا تو مومن نہیں ہے. اگر کسی خدا کی مخلوق کو اپنے سے ڈراتا ہے، خدا سے نہیں ڈراتا، تو وہ بھی مومن نہیں ہے. ہر کے ایمن عذاب حق بود نیست مومن کافر مطلق بود. جس کی دل کے اندر اللہ کا خوف نہیں وہ مومن نہیں، کافر مطلق ہے. اور جو اللہ کے سوا خدا کی مخلوق کو اپنے سے ڈراتا ہے وہ بھی کافر مطلق ہے. یہ بات ذہن میں رکھ دینا. اس باتوں کے دائرے کے اندر میری تقریر ہوگی، کیونکہ چیلنج ہے کہ پولیس آئی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ تم نے حکومت کے خلاف نہیں بولنا. یہ مومن کی نشانی نہیں ہے. مومن وہ ہے جو کہتا ہے کہ خدا رسول کے خلاف نہیں بولنا. تو یہ گیدڑ بزدل حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر یہ بزدل گیدڑ جتنا بھی آئے ہیں، کیونکہ بدماش چار ہیں، نااہل حکمرانوں کے نشان، وقت بہت ہے، لیکن آخری نشانی یہی ہے بدماش حکومت کی کہ اس کے ملک میں قانون نافذ ہو کہ حکومت کے خلاف بولنا جرم ہے. کیونکہ دنیا کے جزوی حصے کے بادشاہ کو کیا، پوری دنیا کے بادشاہ کو حق بات ادنا شخص کہہ سکتا ہے، اور یہ عوام کا حق ہے. پہلے بھی میں نے کہا ہے، کافر جو ہے نا، کافر بے ایمان، وحشی، درندہ، بولا کتا ہوتا ہے. وہ صرف یہی مطالبہ کرتا ہے کہ باطل اسے پتہ ہے. خدا کی قسم باطل کے خلاف جو بولے گا، بے ایمان کے خلاف، کافر کے خلاف جو بولے گا، باطل مرے گا، بے ایمان مرے گا، کافر مرے گا. ارے حق کے خلاف اور حق والے کے خلاف پوری دنیا بولتی رہے، وہی مر جائے گی. نہ حق مرتا ہے نہ حق والا مرتا ہے. اس لیے باطل والے کو یہی ڈر ہوتا ہے کہ ہمارے خلاف کوئی نہ بولے. ہمارے تو نے سنا ہے، میں تو صدر نہیں مانتا کہ ان کے نام نہاد یہودی قانون کو بھی دیکھو، پھر بھی یہ صدر نہیں ہے کہ ان کا کام نام ہے ملک کا جمہوریت. ارے ایمان سے کہو، اسے کتنے ریفرنڈم میں ووٹ ملے ہیں؟ ایمان سے کہنا ہوئے ہیں. شام کو موریں لگا کر بھر گیا، پھر وہ شام کو مبارک بھائی آپ جی وہ جس طرح جنرل ضیاء نے کیا تھا، یہ بھی اسی طرح ریفرنڈم ہوا ہے. ارے تو ظالم طاقت سے بیٹھا ہے. ریفرنڈم اگر تو جمہوریت کو تسلیم کرتا ہے تو نیچے اتر جا، کہ ایک ووٹ بھی تجھے نہیں ملا. ظالم، اتنا اندھاپن. پھر نام جمہوریت کا کوئی بولنے والا نہیں، کہتے ہمارے خلاف کوئی بولے ہی نہ. یہی وجہ ہے کہ یہ بولنے پر پابندی لگاتے ہیں. حضرت آدم سے لے کر
ظالم ظلم کرتے آئے ہیں اور عاشق ظلم سہتے آئے ہیں. دعا یہ مانگو میرے لیے اور ہمارے لیے یہ دعا مانگو کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالی ثابت قدم رکھے، یا ان ظالموں کے ظلم کو ہمارے اوپر نہ آنے دے، یا پھر ہمیں ثابت قدم رکھے، ورنہ اللہ کی رحمت کے بغیر کوئی بندہ ثابت قدم نہیں رہ سکتا. تو یہی دعا ہے کہ اللہ تعالی بادشاہ مومن، ارے اس کو پوچھے، اس نے کہا میں مسلمان ہوں. ارے بے وقوف تو یہ بتا مومن اور مسلمان میں کیا فرق ہے؟ تو یہی بتا دے میں مان جاؤں گا تو مسلمان ہے. تجھے تو پتہ نہیں مسلمان کسے کہتے ہیں. پوری حکومت کو پہلی سے لے کر ایم اے تک جتنا بیٹھے ان سے پوچھو مسلمان اور مومن میں کیا فرق ہے. ارے مسلمان وہ ہوتا ہے جو متبع شریعت ہو اور مومن وہ ہوتا ہے جو ایمان لائے اللہ اور اللہ کے رسول اور اس کے احکام کے ساتھ ایمان لائے دل کے ساتھ. پھر اللہ تعالیٰ اسے اس کی نشانی بتائی ہے اللہ نے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین یؤمنون، سورہ آیت الکرسی کی آخری، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ مومنین کا والی ہے، انہیں ظلمت سے نور کی طرف لے جاتا ہے. والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، جو کافر ہیں ان کا دوست شیطان کو بنا دیتا ہے. شیطان انہیں کیا کرتے ہیں؟ یخرجونہم من النور الی الظلمات، انہیں ظلمت سے، نور سے ظلمت کی طرف لے جاتے ہیں. تو مومن کس طرح جاتا ہے؟ مومن تو نور میں ہوتا ہے، تو اللہ مومن وہی پھر اللہ تعالیٰ اس کو متبع شریعت بنا دیتا ہے، یہ نور ہے. کیونکہ مومن دوسرے الفاظوں میں وہ ہے جو حق پر چلے، مسلمان وہ ہے جو حق پر چلے، اور مومن وہ ہے جو حق کہے کہ المومنون برائی سے منع کرے اور نیکی کا حکم کرے. یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، یہ فرض ہے ہر مومن پر. المومنون والمومنات بعضهم اولیاء بعض، ایک دوسرے کے دوست ہوتے ہیں. مومن دشمن نہیں ہو سکتا، مومن کا مسلمان کا دوست ہوتے ہیں. اور پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ برائی سے روکتے ہیں. یہ مومن کی نشانی ہے کہ وہ برائی سے روکے گا اور اچھائی کا حکم کرے گا. پھر 3 نشانیاں ہیں، 3. پہلے تو وہ ہاتھ سے روکے گا اگر طاقت ہے، یہ حکومت ہے. اگر حکومت ہاتھ سے نہیں روکتی وہ مومن نہیں ہے. مسلمان تو کہاں، وہ مومن ہی نہیں ہے، برائی کو نہیں روکتی. پھر یہ طاقت نہیں تو زبان سے روکو. پھر یہ بھی طاقت نہیں تو دل میں برا محسوس کرو. یہ آخری درجہ ہے کمزور ایمان کا. ایمان سے سوچنا بھائی، اگر یہ بھی نہیں ہے تو پھر مطلق کافر ہے. دل میں بھی برائی کو برا نہیں جانتا اور آپ پھر سمجھ لے جو برائی کو اچھا سمجھے. ارے اسلام نے مسلمانوں میں، اسلام نے نکاح کو جائز کیا ہے اور جو انہوں نے زنا کو جائز کیا ہے نکاح کے بدلے. دیکھو ہیں مسلمان، شرم نہیں آتی. منافق کہتے، تمہیں تو پتہ نہیں، منافق اسے کہتے ہیں جو مومن نہ ہو اور مسلمان ہونے کا دعویٰ کرے، ظاہری کلمہ پڑھے. بادشاہ اور جو مومن بادشاہ آئے ہیں وہ کیسے ہیں؟ بادشاہ کو گالی نکالنے والا، تنقید کرنے والا مر گیا، یہ ہے مومن. گالی نکالنے والا، تنقید کرنے والا مر گیا، رو پڑے، گر گئے. وزیروں نے پوچھا آپ اتنا رو رہے ہیں چیخ چیخ کر؟ انہوں نے کہا میرا فلاں مخالف جو ہے وہ مر گیا. تو وہ تو ہر جگہ کیچڑ اچھاڑتا تھا، وہ تو آپ کو گالیاں دیتا تھا، تنقید کرتا تھا، نکتہ چینی کرتا تھا. آپ نے فرمایا وہی تو میرا محافظ تھا، میں خیال کر کے چلتا تھا. اب وہ مر گیا، آج میں فرعون بن جاؤں گا اور سیدھا جہنم میں جاؤں گا. وہ تو میرا دوست تھا. اور
اسلام میں یہی ہے کہ تنقید، جائز تنقید کرنے والا وہ بندے کا دوست ہے، جائز تنقید کرنے والا تو حق پر چلنے والا یہ ہے مسلمان، حق کہنے والا مومن، اس سے کم درجے والا کونوا مع الصادقین جو سچوں سے ہو جائے، اور بالکل کم درجے والا جو حق کو سن لے اور اس کی دل میں رنجش نہ آئے، آخری درجہ ہے، چلے نہ حق کو سن کر قبول کرے۔ ارے میں ان سے پوچھتا ہوں سورو، تم کس طرح کے مسلمان مومن ہو کہ تم حق سن بھی نہیں سکتے؟ ارے مومن یہ تو برداشت کر سکتا ہے کہ دنیا میرے خلاف ہو جائے، یہ مومن کی شان ہے، وہ ذاتیات سے بالا تر ہوتا ہے، وہ کہتا ہے میرے دشمن ہو جائیں، میرے خلاف ہو جائے، لیکن خدا رسول کے خلاف نہ ہو کوئی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ قتل کر رہے ہیں دشمن کو، اس نے تھوک ڈال دی۔ ارے روایات تم نے پڑھے ہیں شیطان والوں کے، بش کے، تمہیں کیا پتا اسلام اور مسلمان کیا ہے؟ ہمیں نہیں بتانے دیتے، ہم نہ بتائیں تم کو، تم مسلمانیت کا دعویٰ چھوڑ دو، تم لکھ دو ہم مسلمان نہیں ہیں، ہم لکھ دیں گے، تمہارے خلاف نہیں بولیں گے۔ منافق تو نہ بنو، قوم کے آگے سامنے تو ہو جاؤ۔ یہ کیسے مسلمانیت کا دعویٰ اور اندر سارا کفر؟ تھوک ڈالی، آپ نے چھوڑ دیا، تھوک منہ پر ڈال دی بادشاہ کو، آپ نے چھوڑ دیا۔ اس نے کہا میں نے تو آپ کو تھوک ڈالی کہ مجھے عذاب نہ دے، جلتی جلتی مجھے مار ڈالے، اور آپ نے چھوڑ دیا۔ فرمایا میں اسلام ہے، میں مسلمان ہوں، ہم اپنے دشمن کو نہیں کچھ کرتے، میں تو تجھے اللہ اور اس کے رسول کا دشمن کر کے سمجھ کر قتل کر رہا تھا، تو اللہ مجھے یہ کہ یہ نہ فرما دے کہ تیری اپنی رنجش بھی شامل تھی، اس لیے ہم اپنے دشمن کو کچھ نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں تو خدا رسول کے دشمن سے لڑتے ہیں۔ ڈراتے ہو جی پرچہ ہو جائے گا، ارے پاگلو کون بچا پڑا ہے مجھے بتاؤ، تو کوئی شریف کمینہ، تم تو دین والوں کو یہ ڈراتے ہو، تم بولے کتوں سے بچا کون ہے مجھے یہ بتاؤ؟ کسی کو تم نے چھوڑا ہے؟ راہ پر کھڑے ہو سارا دن، دو نقصان ہے مالی جانی یہی کر رہے ہو، کوئی شریف اٹھ کر بتا دے ان سے کوئی بچ کر گیا ہو؟ تم ہمیں پرچے سے ڈراتے ہو۔ یہ ڈبل سواری والا آپ کو پتا ہے نا، ڈبل سواری والا تو کوئی شریف شہری بچا تھا؟ ایسے بولے کتے کھڑے تھے، ارے دیکھ لو جب اس کے پاس اسلحہ نہیں ہے اسے جانے دو، پھر تحقیق کرو، یہ بغیر تحقیق کے سزا دینا یہ کافر ظالم کی شان ہے، جب تک جرم صادر نہ اسے سزا مت دو، یہ ظالم کافر اور بولے کتے کا کام ہے، کسی مسلمان مومن کا کام نہیں ہے۔ تھاندار جانتا ہے یہ شریف شہری ہیں، پھر بھی اسے نہیں چھوڑا، کوئی بچ کر ان سے جا نہیں سکتا، انہوں نے کاٹنا ہی کاٹنا ہے، پھر ہم کیوں نہ کریں؟ پرچہ یہ ہمیں دیں اور ہو دین کے لیے۔ اور یہ بھی میری بات سمجھ لو، ان کو بھی بتا دو، وہ تو ارے حوادث سے زمانہ سے کوئی بچ نہیں سکتا، خدا کی قسم۔ پاگل کیا ہم تمہارے خلاف نہ بولے، ہمیں حوادث سے زمانہ کچھ نہیں کہے گا؟ ضرور انسان کو اللہ نے فرمایا، ہم نے انسان کا تکلیف میں رہنا پسند فرمایا ہے، تیری مرضی، ارے دین کے راہ پر تکلیف اٹھا لے ورنہ دنیا کے راہ پر آئے گی نہیں۔ کیا سورو تجھے تمہارے ہاتھ جوڑنے والے، تمہارے ماننے والوں کو حوادث سے زمانہ چھوڑ دے گا؟ امام قرطبی سرکار نے فرمایا، آپ نے فرمایا بادشاہ حکومت بے دین ہو وہ فرعون کی طرح سور خود بھی غرق ہوتا ہے، قوم کو بھی غرق کر دیتا ہے، یہ وہی ہیں۔ اب دیکھو بھائی، اتنا بدترین حکومت پاکستان کی، خدا رسول کی دشمن، جہاں جہاں بھی زلزلے آئے ہیں، روس میں یا سمندری طوفان، 3-4 لاکھ کے بندہ آگے کہیں نہیں، آپ کو زیادہ نہیں غرق کیا ہوا ملے گا، 3 لاکھ 4 لاکھ، روس میں 4 لاکھ کافر ہیں رے، اور پاکستان میں کتنا ہے؟ 30 لاکھ۔ ڈوب کے مر جاؤ ایمان سے، جب زلزلہ آیا تم تو ڈوب کے مر جاتے،
پھر قوم کو غرق کرنے کے لیے اور کا ایک بیان آ گیا کل کہ تم آسمانی قوم کو آسمانی آفات سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے. اللہ یہ ہے مسلمانیت. دیکھو تو یہ مسلمان ہے. آسمانی آفات سے محفوظ کون ہو سکتا ہے؟ نوح علیہ السلام طوفان آیا, اس کے بیٹے نے کہا, ہر ایک نے کوئی چیز پکڑ لی تیرنے کے لیے. نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم سارے اسباب بنا لیے. پھر اپنے بیٹے کو بلایا, اس نے کہا کہ میں چڑھ جاؤں گا اس پہاڑ پر, وہاں کیسے آئے گا؟ آپ نے فرمایا تو آج بچ نہیں سکتا. تو پہاڑ پر چڑھا, پہاڑ سے اوپر چلا گیا. پھر جو تیر رہے تھے اوپر آئی, ایسی بارش آئی کہ اچول سے ڈوب کر سارے مر گئے. یہ تو دیکھو یار, اللہ سے کوئی بچا سکتا ہے یار؟ یہ تو کند ذہن بھی نہیں ہے سمجھتا کہ اللہ کے عذاب سے کوئی بچائے. حقوق و فرائض دونوں. اور دوسری کافر کی نشانی یہ بتاؤں بے ایمان منافق کی, کہ وہ حقوق کا نعرہ لگائے گا, فرائض سے محروم رہے گا. ہر شخص پر عورت ہے, مرد ہے, حقوق بھی ہیں, فرائض بھی ہیں. جس طرح میں آپ کو بتاؤں کہ مرد کے حق بیوی پر ہیں, مرد کے حق وہ بیوی پر فرض ہیں اور مرد کے حقوق ہیں. پھر بیوی کے حقوق ہیں مرد پر, وہ بیوی کے حقوق ہو جائیں گے, مرد کے فرض ہو جائے. اسی طرح بیٹی, بیٹا, ماں, باپ, الاسلام نے حقوق اور دونوں فرائض, ہر ایک پر حقوق بھی رکھا اور فرائض بھی رکھے. اسی طرح عوام کا حق ہے کہ حکومت اس کی محافظ ہے, اسے کما کر کھوائے. یہ حکومت کا حق ہے, عوام پر یہ واجب ہو جاتا ہے. اور پھر عوام کے حقوق ہیں, عوام کے حقوق ہیں. میں پہلے بھی کہا تھا, پھر دوہرا دوں کہ بد حکومت وہی ہے جو ملک کی دشمن ہو, اور بدتر وہ ہے جو قوم کی دشمن ہو, اور بدترین وہ ہے, بدترین کے آگے کوئی درجہ ہے نہیں, کیا لگائے ہیں آگے. یہ بدترین حکومت وہ ہے جو دین کی دشمن ہو, وہ بدترین ہے جو دین کی دشمن ہے. تو حقوق و فرائض کا یہی مسئلہ چلتا ہے. تو مومن, بادشاہ, اسی طرح اللہ نے بندوں کے حق اپنے اوپر رکھ لیے, خود لازم کر دیے. کوئی ہمارا حق نہیں ہے, نہ اس پر کوئی لازم ہے, وہ کوئی پابند نہیں ہے, لیکن اس نے خود مہربانی کی, ہمارے حقوق رکھ دیے اور اپنے اوپر لازم فرما دیے. میں پوچھنا چاہتا ہوں, صفت مومن کی صفت اللہ کی صفت سے موصوف ہوتی ہے. مجھے یہ بتاؤ کہ اللہ تعالی حقوق نہیں فرمائی, ایمان سے کہو ہیں. پھر بدترین جو دین کی دشمن ہے, اس کے پھر 3 قسم بتائے تھے. بد کے بھی 3 قسم بتائے تھے. ملک کی دشمن, بد حکومت. پھر اس کے بد, اس میں سے بد کون ہے؟ جو معاشی طور قوم کو بیرونی طور سرحد کی حفاظت نہ کرے, بیرونی ناجائز تسلط سے عوام کو محفوظ نہ رکھے, وہ بد حکومت ہے. بد حکومت ہے بیرونی, اور خود بھی وہ عوام کو کیا رکھے. ارے جو بیرون, وہ اوست حاکم کے بیرون سلطنت خود مروب نہ باشد. فرمایا حاکم وہ ہے جو اپنی حکومت کے باہر کسی کا روپ اس پر نہ ہو. یہ نہ گیدڑ چوہے کی طرح باہر ہاتھ جوڑے رکھے اور عوام کا سر پیٹے رکھے, یہ وہی ہے. یہ پھر بدتر کون ہے؟ جو معاشی طور قوم کو خراب کرے, اور معاشی طور ترقی ہے کاشتکاری, کاشتکاری پر توجہ نہ دے. معاشی طور ترقی کا سبب کاشتکاری ہے. کاشتکار اللہ کے لیے جنگ کرتا ہے, اور صنعت کار جو ہے وہ خدا کے مقابلے جنگ کرتا ہے.
یہاں صنعتکاروں کو تمرات ہیں، کاشتکاروں کو نہیں ہیں۔ رائی ویلڈ سے لے کر زمین کو بنجر کر دیا ہاؤسنگ سکیم میں۔ ارے سورے تجھے پتہ نہیں کہ مکان ہوں گے ان قریب بیٹھنے والے نہیں ہوں گے، زمینیں ہوں گی کاشت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، مگر مومن ہو تو تجھے پتہ لگے کیا بالکل سمجھ لو عذاب میں بیٹھے ہیں، بالکل عذاب کسی وقت صبح ایسی ہو کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس معاشرے کا ستیہ پلٹ کر رکھ دے، ستیہ ناش کر دے، الٹ پلٹ کر دے اس کو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے، جس کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو حضرت عمر ہوتا۔ پھر بدترین وہ جو عیاشی کرے، قوم بھوکی مرے، 20 لاکھ کی کوٹھیاں، سینکڑے بیگے، دیکھو یہ ڈیفنس، پہلے ڈیفنس جائے گا، یہ میری بات یاد رکھنا، پہلے یہ ڈیفنس والے فوجی جائیں گے اندر۔ انہوں نے خدا کو خدا نہیں سمجھا، خدا کے مقابلے کیوں؟ ارے خلیفۃ الارض، انسان خلیفہ ہے، خلیفہ نائب کو کہتے ہیں، اور نائب وہ ہے جو اپنی طاقت کا تصرف حقیقی مالک کی مرضی کے مطابق کرے۔ ارے جو سور بےمان نسل گندی کے پولی بادشاہ بنا، پھر اس نے آرڈر کیا کہ صبح ناشتہ، ہاں ایک بندہ روزانہ سویرے میرا شغل ہے کہ میرے سامنے قتل کر دیا جائے، بعد میں ناشتہ کروں گا۔ ارے بد نسل جو بادشاہ بن جائے اس نے کرنا ہی ایسا ہے۔ مجھے کہنے لگا جی میرا پروفیسر پیر پروفیسر ہے، میں کہ چل تجھے کنجری کا بیٹا پروفیسر دکھاؤں۔ یقین کرو بھائی، سہیوال میں ایس پی لگا تھا، وہ بہت مظفر گڑھ میں، کبھی کی بات ہے، اس کے دوست نے مجھے بات سنائی کہ وہ رشوت بہت کھاتا تھا، بہت۔ تو میں نے کہا یار اتنا رشوت کیوں کھاتا ہے؟ اس نے کہا کہ آپ بتانا نہیں، میں کنجری کا بیٹا ہوں، ہم تو عزت لٹا کر پیسہ بٹورتے ہیں، میں ایس پی ہوں پیسہ نہ لوں؟ ارے ایسا لانتی قانون، کنجری کے بیٹے جج ہیں، کرنل ہیں، جرنل ہیں، سب بد نسل بد اصل آئے ہوئے ہیں، بادشاہ بنے، خدا کی قسم طاقت کو، یہ تو کہتے ہیں مومن، ارے ایمان کی ہوا نہیں، طاقت مومن کو برداشت کر سکتا ہے، غیر مومن کے پاس جب طاقت آئے گی وہ ریکشن ہو جائے گا، جس طرح دوائی کا ہوتا ہے، تو اس لائق نہیں ہوتا کرسی کے لائق۔ ایک آجڑی تھا، آجڑی، وہ جا کر جنگل میں بادشاہ بن جاتا تھا، پھر سپاہی رکھے تھے تو سارے جو چرواہے تھے ان کو پٹاتا، بادشاہ بن کے بیٹھ رہتا۔ وزیر کو بادشاہ نے کہا شکایت گئی ایسا ہے، اس نے کہا یہ ہے بد نسل، کوئی اس کے فرق ہے؟ بتایا کیا؟ کہا جا کے اس جگہ کو کھودو، وہاں کھودی گئی تو خزانہ تھا بادشاہی کا۔ فرمایا یہ بد نسل تھا، خزانے پر بیٹھتا تھا، اسے پتہ بھی نہیں تھا، اس کا دماغ خراب ہو جاتا تھا۔ پھر ارے یہ بد نسل تو ہیں چوڑے جو رب سے مقابلہ کر رہے ہیں، ایسے بیوقوف خود تو رب سے مقابلہ کر رہے ہیں اور ہمیں کہتے ہیں ہم سے ڈرو جی۔ کیوں بھائی تم سے چوہے ڈریں؟ غیر ملک امریکہ کے لیے چوہے ہو، ہمارے لیے شیر ہو۔ ارے سورو، عوام پر ظلم کرنے والے کو چنگیز خان کہا گیا ہے، صلاح الدین ایوبی اسے کہا گیا ہے جنہوں نے باہر فتوحات کی ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء حق اہل سنت۔ بیرون ملک موش، اندرون ملک شیر ہے، تو بتا اب آپ خود تو کیسا حکمران ہے؟ ملکوں کے باہر تو چوہا ہے عوام کے لیے۔ ارے عوام ہے چونٹی، کیونکہ ایمان سے ڈاکو ایک کالاشن کوپ والا بستی میں چلا جاتا ہے، اس کی بہادری نہیں ہے، اس لیے دہشت گرد اسلحہ ہے، کوئی بندہ دہشت گرد نہیں ہے۔ اور ہماری حکومت جو ہے وہ دہشت گرد کی مددگار بھی ہے اور دہشت گرد کی دوست بھی ہے، کیونکہ دنیا میں پہلے بھی بتایا تھا، یہ ضمناً پھر یاد دلا رہا ہوں کہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بعض ایسی باتیں ہیں جو بار بار کرنی پڑتی ہیں کہ بار بار کرنے سے وہ دل و دماغ میں بیٹھتی ہیں، جب تک دل و دماغ میں بات نہ بیٹھے وہ حکمت نہیں بنتی، اس لیے بار بار بھی یہ باتیں کرنی پڑتی ہیں۔ تو مومن جو ہوتا ہے وہ شیر ہوتا ہے، عوام جو ہے چونٹی ہے، چونٹی کیسا کر کے آتے ہیں بھاگ کر۔
10 लाख मुसल्ला डाकू की क़ियादत में जो लूट रहा है वो अकड़ा खड़ा है। जिन दुनिया में जिसके पास ज्यादा खतरनाक असला है वो ज्यादा दहशतगर्द है। इस वक्त अमेरिका बरतानिया ज्यादा दहशतगर्द है और हमारी हुकूमत उसकी दोस्त और मददगार है। अरे जो बेवकूफ होता है वो बेवकूफ ही होता है, उसे क्या पता दहशतगर्दी क्या चीज है। 4 दूसरे निशान बता दूं मोमिन के कि पहले तो मैंने वो बताया है कि हक चलने वाला हो, हक कहने वाला हो, हक वालों के साथ हो जाए, कूनु मा सादिकीन। और आखिरी दर्जा मोमिन का है जो हक सुन ले, ये आखिरी दर्जा है। तो ये जुल्म जो पीछे से करते आए हैं ये आज की बात नहीं, मोमिन भी ये जुल्म सहते आए हैं। और बदनस्ल फिरौन कौन था? अरे फिरौन मुल्क शाम में वो मुलाजमत ढूंढने आया था, बहुत निचले तबके का था, मुलाजमत ढूंढने आया था। तो वहां मतीरे थे, मतीरे वो बहुत महंगे थे, शहर में, देहात में सस्ते थे। उसने कहा ये तो बड़ी कमाई है, मैं अब नौकरी क्या करूं। वो मतीरे ले आया, मतीरे लेकर वो रास्ते में एक एक मतीरा खड़े थे, हमारे जिस तरह खड़े हैं डाकू। कराची तक जाओ तो किराया ट्रक का खत्म हो जाता है, ईमान से रास्ते में खड़े हैं। एजेंसियां उधर नहीं जाएंगी, गरीब को जो लूट रहे हैं ना उधर नहीं जाएंगी। रिश्वत उम्मुल जराइम है, तमाम रिश्वत से जुर्म पैदा होते हैं, रिश्वत से तमाम जुर्म, ये उम्मुल जराइम है, कब्ज उम्मुल अमराज है। इसलिए नाअहल और बेवकूफ बादशाह वही है जो रिश्वत पर कंट्रोल नहीं कर सकता, क्योंकि अदलिया इंतजामिया 2 इदारे होते हैं। अदलिया से कौम को तहफ़्फ़ुज़ की जरूरत होती है, ये इंसाफ की जरूरत होती है, और इंतजामिया से तहफ़्फ़ुज़ की जरूरत होती है, मगर रिश्वत ना हो, इनका तो तहफ़्फ़ुज़ है नहीं। मोटर पर जाओ ना, 5 अंजुरों की मूवियां बन रही हैं और मौजे में डाकू दल लानत तुम पर, यानी फिर भी जो जा रहा है उसे जहान्वी बना रहे हैं। खुद तो नामुराद जहान्वी है, फोटो लेना। अब रात का सफर करना मैंने छोड़ दिया, बैठा रहता हूं जहां रात पड़ जाती है कि सूर बैठे होंगे वो मूवियां बनाएंगे। डाकू दंदना असला लेकर फिर रहे हैं, मूवियां 5 अंजुरों की बन रही है। तो रिश्वत उम्मुल जराइम है। जब रिश्वत आम हो, अदलिया से इंसाफ नहीं मिलता और इंतजामिया से तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिलता। तुम हमें पर्चे का डराते हो, घर में महफूज है हम सूर तुम्हारे होते हुए। डाकू आते हैं, इज्जत भी लूटते हैं, पैसे भी लूटते हैं और जान से भी मार देते हैं। इसलिए कौम का दुश्मन बदतर, फिर बदतर क्या है? उसमें जो कौम को माल का तहफ़्फ़ुज़ ना दे वो बद है, जो जान का तहफ़्फ़ुज़ ना दे वो बदतर है, अरे जो इज्जत का तहफ़्फ़ुज़ ना दे वो बदतरीन है। अरे निस्बत पे देखो, ये बद ही हैं, बदतर भी हैं, बदतरीन भी हैं। फिर बद की बदतरीन किस्म में हैं और बदतर की भी बदतरीन किस्म में हैं। कहां हम बच सकते हैं? तुमने हमें डराते जो वादे से जमाना से क्या तुमने तहफ़्फ़ुज़ किया हमारा, जो तुम्हारे हाथ में आए मादी तौर? पर्चे हो जाएंगे, वैसे कौन बच? अरे ईमान से देखो, लाखों आदमी इसमें जेल में हैं, इनके कानून की खराबी की वजह से लाखों आदमी जेल में हैं। वो तुम्हारे खिलाफ बोले थे, उनको सूरों क्यों तूने जेल में रखा है? खराबी तो है तुम्हारे कानून की। उस तरह की बुजुर्ग शेर बनाए, वहां के कड्ढे नई नई कहते हैं हजाम को, और निकाले औरत को निकाल जाते हैं सरे किए अके कड्ढे नई ते निकले मुचानी, ये मोची हजाम जो होते हैं, अगर कुटी चन द्रेग दे ढकी चन हमजानी। ये है हमारी हुकूमत। वो एक निवाणी निकली, मोची ने निकाला तो रात का द्रिघू की बस्ती में गुजर गया। तो ये पहुंच गए, पकड़ लिया कि यहां से औरत आई है। उन्हें कहा हम तो सोए तो हमें क्या पता, उनको पीटा, वहां लूटा। फिर कहा
ہمزانی کے پاس گئی ہے, کہا کہ وہاں سے گزر گئی ہے, ان پر پرچہ دے کر ان کو جیل میں کر دیا. پھر اس نے بنایا کہ واہ ہماری حکومت, واہ ہماری حکومت, اس نے بے شیر بنا دیا. اگر نکلے نیوانی کڈھے, نکلے مچائے نیوانی تے کڈھے نکلے کڈھے موچی نکلے نیوانی, کٹی چن دریگ دے ڈھکی چن ہمزانی. واہ 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 تمہارے یہ ہمزانی کا کیا قصور تھا یار گرگو, کیا تم نے کس کو چھوڑا؟ جس طرح شیطان سے پوچھا تو نے کسی کیسا ہے تو, اس نے کہا جا کے ملک میں پوچھو میں نے کسی کو نہ رانا ہو, یہ رات کو آتا ہے. کسی سے بچو جو مجھ سے بچا بڑا ہو جس کو میں نے نہ رانا ہو. ران کے آپ کیا کہتے ہیں, رات کا آتا ہے شیطان, عورت والی شہوت ضائع کر جاتا ہے. اور میں وہ ہوں, کوئی مجھ سے بچا نہیں پڑا, سب کو میں نے ران دیا. اکثر ہے کہ میں ران کہتے ہیں تو پتہ نہیں. ارے یہ پوچھو جو تم نے بچایا کس کو ہے نا مراد, ہمیں پرچے کا خوف دیتا ہے, بچا کون پڑا ہے؟ تکلیف آتی ہے تو اللہ کے راہ پر لے جاؤ, نجات مل جائے گی. بادشاہ وہ ہے جو اللہ رسول کو حاکم سمجھتا ہے. میں تو حیران ہوں ان سوروں پر, یہ خدا رسول کو حاکم نہیں سمجھتے. ارے خدا رسول کی عملی مخالفت کر رہے ہیں. ہمیں کہتے ہیں سورہ جنسی والے آ جاتے ہیں, وہ سورہ کلمہ تو چھوڑ دو, یہ حکومت کے خلاف نہ بولو, یہ ہمارا حق ہے. جائز تنقید, جائز مشورے, جائز مطالبات, یہ عوام کا بنیادی حق ہے. کوئی دنیا اس کو بغاوت میں شمار نہیں کر سکتی. بغاوت یہ ہے جہلوں کہ قوم اٹھ کھڑی ہو کہ تم اتر جاؤ, یہ نہیں کہ قوم تمہیں ننگے بیٹھو, قوم تمہیں یہ نہ کہے کہ تم ننگے ہو. یہ قوم کے بنیادی حقوق ہیں. ظالم تم یہودی تعلیم کے پڑھے ہوئے ہو, اس لیے تمہیں کیا پتا. سکول والے نے کر چھوڑو, تو نمرود فرعون مال لے کر گیا, راستے میں کھڑے تھے, شہر میں پہنچا تو کچاوا پورا بھرا ہوا تھا, اونٹ لدا ہوا تھا, ایک جا کر بچا. وہ سمجھ گیا کہ بازار میں اس لیے مانگے ہیں. اس نے کہا کہ سوچو اچھی بات, یہاں روزی کمانا تو مشکل ہے, یہ سور کیا کمانے دیں گے. تو وہ جا کر قبرستان میں جا بیٹھا, 5 روپے جو آئے وہ جھاڑو دے 5 روپے لے لے. پیسے جمع ہو گئے, کوئی امیر آدمی آیا, وہ پکڑ کر بادشاہ کے پاس لے گئے. بادشاہ کو کہا یہ ایسا کرتا ہے. اس نے کہا تو نے ایسا کیوں کیا؟ وہ مکار تو ہوتا ہے, ہاں جو بد نسل ہوتا ہے وہ مکار بھی ہوتا ہے ساتھ. اس نے کہا بادشاہ سلامت, میں نے اس لیے کیا کہ میں تیری دربار میں لایا جاؤں, اگر میں یہ نہ کرتا تو تجھے کیسے ملتا, مجھے تو محبت تھی تیرے ملنے کی. وہ بادشاہ خوش ہو گیا, آگے بھی بیوقوف تھا. تو اس نے کہا ایسا مجھے کوئی نوکری دے دو, ایجنسی میں رکھ دو. اور یہ بھی سن لو ایجنسی والوں, یہ بھی سن لو بے ایمانو, پتہ نہیں ہے حضرت یعقوب علیہ السلام اور اسرائیل علیہ السلام کی دوستی تھی. یعقوب علیہ السلام آئے, اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا آپ نے فرمایا کس لیے ہے؟ ملنے آئے, روح قبض کرنے, عرض کی روح قبض کرنے. اچھا جب یہ ملنے آئے, جب روح قبض کرنے آئے تو قاصد بھیجنا. حاضر آ گئے, پھر دوبارہ ہاں ملنے آئے روح قبض کرنے, میں روح قبض کرنے آیا, تو نے قاصد تو نہیں بھیجے, قاصد نہیں بھیجا. پھر حضرت میں نے 3 قاصد بھیج دیے. کون سے؟ ایک آپ کے سفید بال ہو گئے, ایک کیا ہو گئے آپ کے سفید بال ہو گئے, دوسرا ٹیڑھے کمزور ہو گئے, تیسرا ٹیڑھے ہو گئے. یہ 3 قاصد میرے آ گئے ہیں آپ کے پاس. اب کان کھول کر سن لو, یہ موت کی زندگی کی جوانی ہے, ہر چیز کی جوانی اپنی مد کو پہنچتی ہے. جو مد کو نہ پہنچے پھر اس کے لیے تو زندگی کی جوانی یہی ہے کہ سفید بال ہوں, ٹیڑھا پن ہو, کمزور ہو, یہ جوانی ہے. اور جب موت نوجوانوں کو پھڑنے لگ جائے, کان کھول کر سن لو,
پھر مومن جو ہے وہ ہے جو روئے گا بہت ہنسے گا تھوڑا. ہر شخص موت کے لیے پھر تیار ہو جائے کیونکہ موت نے اپنا طریقہ بدل لیا ہے. اب تھندارا حالات ہے وہ یہ پیٹرولنگ پولیس عوام پر بوجھ بنا رہے ہیں. کروڑوں روپے کی کوٹھی بنی ہوئی ہے, 3-4 سپاہی لیتے ہیں. عوام کا خون جو ہے اورنگزیب کی طرح یہ کماتے بادشاہ تو پتہ لگتا پھر پیسہ خرچ کرتے ہیں. قرآن مجید لکھ کر وہ رات کو اورنگزیب جا رہا ہے, جاسوس کافروں میں ہوتے تھے, کافروں کے جاسوس مسلمانوں میں ہوتے تھے. ارے مسلمانوں میں مسلمانوں کی جاسوسی کرنا چغل خوری ہے, اور حدیث پاک ہے چغل خور کافر کی طرح جہنم میں جائے گا. اور ایجنسیاں بھی کام کہاں کریں گی؟ مسجدیں میں. باہر روڈ پر جو عوام لوٹی جا رہی ہے ادھر نہیں جائیں گی. گندم جو لیتے ہیں نا وہ ریت ملا رہے ہیں, ادھر نہیں جائیں گے. مجھے ایک کہنے لگا وہ جو اسٹیمیٹ لگاتا ہے وہ کہتا ہے میں اسٹیمیٹ لگانے گیا پول تھی اس کی ریل گاڑی کی 4 لاکھ کا اس وقت, یہ آج سے 15-20 سال, آج تو ظلم ہے, 20 سال پہلے کی بات ہے. 4 لاکھ اس کا خرچہ تھا. میں نے 10 لاکھ بنایا کہ بھی کھا پی لیں گے. میں گیا بڑے افسر کے پاس, اس نے کہا ہاں. میں نے کہا جی حضرت 4 لاکھ ہیں, 10 لاکھ بنا لیے جو آپ کھائیں جو جس طرح کریں. اس نے کہا بے وقوف یہ کس سے کیا بنتا ہے, جا اسے 40 لاکھ بنا کے لے آ. اچھا یہ ظلم ہو رہا ہے. ایجنسیاں ادھر نہیں جائیں گی. مسجد میں دیکھو رات دن جہاں قتل ہو رہے ہیں, ڈاکے ہو رہے ہیں. ہماری جگہ کا ایک درویش ہے, اس کے مامے کے گھر گئے ڈاکو, پیسہ لوٹا, جان سے نہیں مارا, اس کی 8-8 سال سی بچیوں سے زنا کیا. وہ کہتا ہے 7 دن خون بہتا رہا, اٹھ نہیں سکی. پھر تھندار کے پاس اس کی ماں گئی, اس نے اس کی عزت بھی لوٹ لی. دیکھا کوئی ایجنسی والا ادھر گیا ہو اس ظلم پر؟ مولوی جی سور کہتے ہیں جی مولوی خراب ہے. لانتیو تم نہیں کہتے, تمہارا باپ کہتا ہے مولوی خراب ہیں. معاشرے کے اثرات بادشاہی پر ہوتے ہیں. ایک بادشاہ نے لکھا, ایک بادشاہ نے کہا کسی کو کہ تم جاؤ, کوئی جس نے میرے دادی کی بادشاہی دیکھی ہو اسے لاؤ, جس نے میرے باپ کی بادشاہی میری تو دیکھی ہے. وہ ایک بوڑھا لے آیا, کہتا ہے میرے دادے کی بادشاہی کیسے تھی. وہ دانا لوگ آج کل کیسے بے وقوف نہیں تھے کہ 100 مولوی اکٹھا ایک بندے کی چوری واپس نہیں کرا سکتا, 100 مولوی اکٹھا ایک بندے کو نماز نہیں پڑھا سکتا. برائی ایسے پاگل. ہمارے حکمران جی نے پتہ نہیں کہ برائی روکنے کے لیے طاقت کی ضرورت ہے, اچھائی پھیلانے کے لیے طاقت. مولوی بھیڑ ہے, ارے بھیڑ یہ خراب ہے, بھیڑ ہلکی ہے. ایمان سے 100 مولوی اکٹھا ایک بندے کو نماز نہیں پڑھا سکتا. ایک تھندار صحیح ہو جائے علاقے کو راحت دے دے گا. کیا ہے باپ کہتا ہے مولوی خراب ہے, انہیں پتا ہے مولوی صحیح بھی ہو جائے تو کیا کرے گا. حاکم صحیح نہ ہو, حاکم وقت صحیح نہ ہو. تو اس نے لے آیا ایک بوڑھے کو, ہاں میرے دادے کی بات, وہ بھی دانا تھا نا. آج کل کے وہی عوام اچھی تھی آج کل کے حکمرانوں سے. تو اللہ اکبر, ایسے بے وقوف. ارے اپنے آپ کو بھی غرق کریں گے اور ہمیں بھی غرق کریں گے. ہم تو بچ جائیں یار. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم حکم کے پابند ہو. ارے سورو ہم بھی حکم کے پابند ہیں. تم حاکم سمجھتے ہو بش کو, ہم حاکم سمجھتے ہیں رسول خدا کو. آپ نے فرمایا بادشاہ علیحدہ ہوگا, میرا قرآن علیحدہ ہوگا. قرآن نکاح کی بات کرتا ہے, یہ زنا کی بات کرتے ہیں. قرآن کے حدود اللہ ہیں, حد اللہ کے حدیں ہیں. ان کا حدود آرڈیننس ہے, یعنی حدود اللہ کو توڑ دیا. ارے اس کو جو بدلو کیا ہے, تم نے تو پہلے حدود اللہ توڑ رکھی ہے. یہ حدود آرڈیننس جب حرام ہے, کفر ہے, تو پھر اس کا پھیرنا بھی کفر ہے. تم یہ کہ بات کیا کر رہے ہو, ہم اللہ کے قانون کو تو نہیں پھیر رہے. حدود آرڈیننس کو دیکھو, تو حدود آرڈیننس نے تو اللہ کے قانون کو منسوخ کر رکھا ہے. وہ کہاں جائے گا ہے. تو اس نے کہا ایک عورت میرے گھر آئی, آپ کے دادے کی بادشاہی تھی,
ایک عورت میرے گھر آئی تو میں نے اس کو رات کا رکھا، صبح میں نے کہا قوم کی بیٹی ہے، کچھ نہ کچھ دے کر میں نے روانہ کیا عزت سے۔ آپ چلے گئے، پھر آپ کا باپ آ گیا۔ اب آپ کا باپ آنا ہی تھا، وہ تھے حضرت اور کچھ، تو میرا دل بھی بدل گیا۔ یہ بادشاہ معاشرے پر بادشاہی کے اثرات، یہ ایمان مسلمانوں کا قانون ہے اور یہودیوں کا ہے معاشرے پر مولویوں کے اثرات۔ وہ ایمان سے کہو، مسلمانوں کی فوجیں جو جاتی تھی وہ مولویوں سے لڑتی تھی یا حکومت سے لڑتی تھی؟ کچھ تو عقل سیکھو، ان بے وقوفوں کے ساتھ نہ جاؤ، حکومت کے ساتھ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو تشریف لے آئے، سرداری نظام تھا، کچھ ہے سردار قریش سے ٹکراؤ لیا یا مولویوں سے لیا؟ سمجھو غور سے، قریش سے لیا کہ حکومت ان کی تھی، حکومت ہاتھ میں لی کہ معاشرہ اور معاملات حکومت کے ہاتھ میں ہوتے ہیں، معاشرے کی اصلاح کے بغیر عوام کی اصلاح ہو نہیں سکتی۔ یہ سید الانبیاء کا قانون ہے۔ مولویوں سے لڑتے تو کیا بنتا؟ ایمان سے کہو، پتہ نہیں کیسے پاگل ہمارے حکمران ہیں، کیا ہماری نصیب ہے؟ خودکشی ہوتی تو جائز کر کے بندہ ایمان سے، یہی ہم بول رہے ہیں کہ اب بس موت کسی طرح خرید کریں، خودکشی جائز ہوتی ہے ان کے خلاف ہم نہ بولتے، ہم ایمان سے مجبور ہو کر بول رہے ہیں کہ ہمارا ایمان جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا قرآن علیحدہ ہوگا، میرا رسول بادشاہ علیحدہ ہوگا، اسے بادشاہ مانو گے تم گمراہ بے ایمان ہو جاؤ گے، اگر نہ مانو گے تو قتل ہو جاؤ گے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ کیا حکم ہے ہمارے لیے؟ آپ نے فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں جیسے کرنا، کہ حواری ہیں عیسیٰ علیہ السلام انجیل کو نہیں چھوڑا، شہید ہو گئے۔ ارے یار ہم کیا منہ دکھائیں گے؟ ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے حواری تو کھڑے ہو جائیں گے کہ ہم نے نہیں مانا تھا بادشاہ کو، شہید ہو گئے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے جادوگر بھی کھڑے ہو جائیں گے، ہم کیا کہیں گے؟ جی ہم ڈرتے رہے، پرچے ہو جائیں گے۔ کھلا سورو کیسے کون بچتا ہے تمہارے پرچے سے؟ میں تو ایمان سے کوئی بندہ بچ نہیں سکتا، ایک قتل ہو 20 پر پرچے دے دیتے ہیں، پھر تو 50,000 دے، تو جا، تو 40,000 دے جا، ناحق سمتے جا رہے ہو، تم سے کون بچتا ہے بھیڑیے؟ پھر آپ آ گئے، میرے دل میں پھر گیا کہ میں کوئی اس کی زیور تو اتار لیتا، میں تو بے وقوف ہوں، ویسے جانے دیا۔ اچھا کہ میرے باپ کی بادشاہی ایسی خراب تھی، اب اگر تم آئے تو اب میرا دل اور بدل رہا ہے کہ زیور بھی اتار لیتا، حسین اور حسی عزت بھی لوٹ لیتا۔ وہی بات کہ بادشاہ پر حکومت پر فرض ہے قوم کو مال کا تحفظ دے، جان کا تحفظ دے اور عزت کا تحفظ دے، یہ فرض ہے اور عوام کے حق ہے۔ اگر یہ نہیں کرتا اس کو ظالم مانو، بدماش مانو، لٹیرا مانو، حاکم مت مانو، ڈاکو مانو۔ 1 روپیہ آ گیا آٹے میں، پہلے بھی سنائی تھی۔ اب وہ آٹے والا کہنے لگا کہ روپیہ آ گیا میرے پاس، کسی کا ہے، دوڑا جس سے آٹا پسوایا، اس نے کہا میرا نہیں ہے، جیسے دانے لیے ہیں گندم لیا ہے اس کے پاس دوڑا، اس نے کہا میرا بھی نہیں ہے۔ اچھا جس نے دانے صاف کیے ہیں اس عورت کے پاس گیا، اس نے کہا میرا نہیں ہے۔ بھاگ رہا ہوں دینے کے لیے، اچھا ہوا انہوں نے نہیں لیا۔ اب 12 بجے وہ بھی سوچ رہے ہیں، صبح تک نیند نہیں آئی۔ روپیہ وہ دانے والا آٹے والا کہہ رہا ہے روپیہ گھر کا آیا ہوا بھیج دیا، میں بڑا بے وقوف ہوں۔ اسی طرح وہ جیسے دانے لیے، جو دانے صاف کیے، تینوں کو رات نیند نہیں آئی کہ روپیہ آیا ہوا، اس وقت روپیہ بہت بڑی چیز تھا۔ تو صبح اٹھے کہ صبح ہو تو صحیح، انتظار میں تھے، سورج نکلا، دوڑے، عورت دوڑی، وہ سب دانے والا آٹے والا دوڑے کہ اس کو جائیں، کسی کو پتا نہیں کوئی کہاں بیٹھا تھا، سارے دوڑ پڑے۔ وہ دانے والے نے بوا کھٹکھٹایا، آخر یار وہ میں کل بھول گیا تھا، وہ روپیہ میرا تھا۔ اس نے کہا بھاگ جا، تیرا نہیں تھا، میں بھول گیا تو وہ تو میرا تھا، مجھے بعد میں یاد آیا۔ وہ بادشاہ 12 بجے جو مرا تو نیتیں بھی بدل گئی ہیں، تو دوسری گئی، تیسری، اس نے یہی جواب جو روپیہ گھر رکھ لیا۔ اورنگزیب سبزی مہنگی ہے، اور سن لو مسلمان کے دعوت، تم تو مومن نہیں ہو، اور کفر کی بھی انتہا ہے۔
سبزی مہنگی ہو گئی، عوام پریشان ہے. یار مجھے یہاں درد ہے. عوام پریشان ہے، سبزی مہنگی ہو گئی. گیا اپنے پیر کامل تھا ولی اس کے پاس کہ میری عوام پریشان ہے، سبزی مہنگی ہے، پریشان. انہوں نے کہا تو نے کوئی سنت تو نہیں چھوڑی؟ کامل تھا وہ، ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مدرسے کا پڑھا ہوا تھا، بش کے مدرسے کا نہیں پڑھا ہوا تھا. بادشاہ کو بھی فکر ہو گیا کہ کیوں میری عوام پریشان ہے، یہ تو رات کو کھائیں. ارے حضرت یوسف علیہ السلام 2 دن بھوکے رہتے تھے. پوچھا کیوں؟ فرمایا اگر سیر ہو کر کھا لوں تو غریب عوام بھول جائے گی. لیکن مومن والے ذہن سے سوچنا، مومن جو غیر مومن ہے ان سے میری کوئی بات نہیں ہے. فإن الذکر فذکر ان الذکر تنفع المؤمنین. محبوب نصیحت فرما، فائدہ اسے دے گی جو ایماندار ہے. آپ نے فرمایا کوئی سنت چھوڑی ہے؟ تو سوچنے لگ گیا. اگر ہاں پیر مرشد میں نے مسواک نہیں کیا، 5 نمازیں میرا مسواک گم ہو گیا، 5 نمازیں ایسے پڑھی ہیں. تو آپ نے فرمایا جاؤ مسواک کرو، پریشانی عوام کی دور ہو جائے گی. مسواک کیا پریشانی دور ہو گئی. یہ ہے سنت رسول. ارے ذرا سوچنا ان بولوں کو، کہنا ان کو کہ بادشاہ مسواک سنت چھوڑے، نماز کا پابند، قرآن مجید لکھ کر خزانے سے اٹھاتا نہیں تھا، روزی کھاتا تھا. رات کو تو سنت چھوڑے عوام پریشان ہو جائے. ارے جو سنت کیا، فرائض واجبات، پھر زنا شراب بدماشی. وزیر اعلیٰ نے علی پور کہا کہ میرے بندے بننے چاہیے، یہ ہے جمہوریت، میرے بندے بننے. اورنگزیب ہو گیا اپنا نوشیرواں، تو اس نے سپاہی کو بھیجا جا کے نمک منہ، باتیں بہت ہیں، نمک لے آ مول. تو لوگوں نے نمک ایسے دے دیا کہ بادشاہ مانگ رہا ہے. کہا جی انہوں نے پیسے نہیں لیا. آپ نے فرمایا جاؤ، بادشاہ کہہ رہا ہے. ارے جاؤ اسے پیسے دے کر آؤ. تو ایک وزیر بولا حضرت اس میں کیا تھا، آپ نمک لے لیتے. آپ نے فرمایا اگر میں نمک لیتا مفت تو نیچے والے بکرے کھا جاتے. بادشاہ میں نمک لیتا تو نیچے والے بکرے کھا جاتے. تو ٹائم ہو گئے، کتنے تک ہوتا ہے ٹائم؟ تو یوسف علیہ السلام 2 دن بھوکے رہتے تھے، 2 دن. پوچھا کیوں؟ فرمایا اگر میں سیر ہو کر کھاؤں تو مجھے غریب عوام بھول جائے گی، غریب عوام بھول جائے گی. تو یہ تو نبی کا نفس ہے. ارے پاک نفس ہمارے نفس شیطانی. ارے سیر ہو کر کھائیں تو غریب بھول جائے. تو نفس شیطانی بکرے مکھن شراب کھائیں، ان کو بھی کوئی غریبی کے واسطہ ہے؟ ایمان سے کہو دور کا واسطہ ہے. وہ تو پیٹ اپنے کو بھرنے ہیں، چاہے کسی کے چھرا مار دیں گے خون نکلتا ہے نہیں نکلتا. ایک پٹھان کو ٹرک پر جا رہا تھا، میں سائیکل پر جا رہا تھا، تو عید کا موقع تھا. اب پٹھان کو کہہ رہا ہے پیسے دے. وہ کہہ رہا ہے جی میرے پاس 20 روپے ہیں، 10 آپ لے لیں. یہ عید خرچی تو میں حیدرآباد سے دے کر اب میری جیب خالی ہو گئی ہے. 20 آپ لے لیں، 10 آپ لے لیں، 10 مجھے دے دیں، میں چائے تو پی لوں. لعنت ایسی حکومت پر. ارے 10 روپے 20 والے سے 10 روپے اس ظالم نے لے لیے. تو اورنگزیب بادشاہ قرآن رات کو جا رہا ہے، شیر. ارے مومن مسلمان شیر ہوتے ہیں، چوہے کی طرح چھپ کے نہیں بیٹھتے. تم دیکھو ہمارے بادشاہ جو مومن بادشاہ ہیں وہ عوام میں ایسے پھرتے گھومتے تھے. وہ بھی کہتے ہیں بادشاہ نہیں ہے جو عوام میں محبوب نہ ہو. ان کی بدماشیوں کی وجہ یہ عوام میں آئے، ایمان سے ہر بندہ ان کو گولی مار دے گا، چوہے کی طرح چھپے ہوئے ہیں. بادشاہ شیر ہوتا ہے چوہا ہوتا ہے؟ ایمان سے کہو. تو پھر رہے ہیں، بارش ہو رہی ہے، کافر کا گھر پانی سے وہ بہر کوئی مزدور ڈھونڈنے آیا ہے. آپ پہنچ گئے ہیں. تو آپ نے کہا کیا ہے؟ اس نے کہا میری چھت سے پانی آ رہا ہے، مزدور نہیں ملتا. کہا میں مزدور ہوں، میں مزدوری ڈھونڈ رہا ہوں. بتایا نہیں میں بادشاہ ہوں، مزدور ہوں. تو اس نے مٹی بنائی، ساتھ وہ کھڑا تھا،
تو اوپر اٹھانے لگے تو وہ گر پڑا, اس کے کپڑوں پر جو تھا وہ ریگ کر جا پڑا. اس نے کھینچ کے تماچا مارا کہ مزدور ہے کوئی, تو بے وقوف ہے, میرے کپڑے خراب کر دیے. اس نے کہا جی معافی چاہتا ہوں. ارے سن لو یہودی تعلیم والے ہو, بولے ہو سن لو, تماچا لگ گیا بادشاہ کو, بادشاہ معذرت کر رہا ہے. جا کے اس نے چھت بنائی, ارے 2 آنے دیے, 2 آنے, وہی آ کر اپنے پیر کو دیا. پیر پوچھ رہا ہے بعض دن کے بعد, کہ اورنگزیب یہ 2 آنے کہاں سے لایا ہے تو, کہ جب کہ تو نے مجھے 2 آنے دیے ہیں میرے گھر پیسہ سماتا ہی نہیں. 2 آنے. یہ بادشاہ سبحان اللہ, یہ بادشاہ نہیں ہے, وہ بادشاہ تھے جو ہم مسلمانوں کے. کون سی بات میں کر رہا تھا؟ ہاں, فرعون کی بات کر رہا تھا. بعد میں وہ بادشاہ مر گیا, اسے بادشاہ بنا دیا. اب آتے ہی ان کی طرح کیا کیا, جس طرح نواز آیا کرسی میں, پہلا کام جمعہ کی چھٹی ختم. پاکستان میں دیکھو برئی سور کو کون سی نظر آئی. ارے میں نے تقریر کی وہاں, اس کی وہاں ایم پی اے بیٹھا تھا, تو میری تقریر تھی. ان جو جن کا وہ بھی مجرم لیگی تھے, میں مجرم لیگ کہتا تھا, اس کو نواز پلیت کہتا تھا. کسی تقریر میں نے نواز شریف نہیں کہا, ایمان سے علی پر. مجھے لوگ کہتے تھے تمہیں گولی لگے گی, میں نے کہا اگر لکھی ہوئی ہے تو پھر الحمدللہ. یہ مجھے ڈراؤ نہ, یہ دعا کرو کہ میں ثابت قدم رہوں, یہ دعا کرو, ڈراؤ نہ مجھے. مومن ہار میں ہے نہیں. تو ان کو پتہ نہیں تھا. ایک بندہ میرا جس طرح درویش ہے, وہ ان سے واقفیت ہی مجھے بلا لیا. اب بیٹھا ہے, میں نے تقریر کی. پہلے میں نے اتباع کی بات کی کہ ایمان میں اتباع ہے, ایمان ماننے کو کہتے ہیں, اور محبت میں اتباع ہے, اور عشق میں فنا ہے. عشق میں کیا ہے؟ فنا ہے. 4 چیزیں ہیں نا ہماری, جسم, روح, دل اور دماغ. یہ کتنے چیزیں ہیں؟ 4. پھر اللہ نے ہمیں 4 پانی دیے ہیں. پہلا پانی ہے شریعت, ہے طریقت, حقیقت, معرفت. یہ 4 پانی ہیں. ارے شریعت پر چلو گے, پہلے جسم پاک ہوگا, پھر دل پاک. طریقت, حقیقت یہ بتانے سے نہیں آتی, یہ سمجھ لو غور سے بات. شریعت, معرفت, طریقت, حقیقت یہ بتانے سے نہیں آتی, یہ دکھانے سے آتی ہے. لیکن ہمیں چیلنج ہے, میں اپنے چیلنج کی باتیں کر رہا ہوں, کبھی پھر ہوگا موقع تو یہ بات بھی سمجھانے. تو شریعت سے انسان کا جسم پاک ہوتا ہے. تو میں نے وہاں ایک بات کر دی جو میں عام کرتا تھا. میں نے کہا یہ واقعی صحیح ہے کہ تمام قیافدان کا اتفاق ہے, اس میں کسی کا اختلاف نہیں کہ جو مرد مونچھیں اور داڑھی دونوں صفا کرائے نا, وہ خسرا ہوتا ہے یا چتو ہوتا ہے. بے حیائی کی بات ہے, میں غصے سے کہہ رہا ہوں, آپ ناراض ہوں جو. یقین کرو فرق آپ ہی بالکل, یہ کہیں آپ تجربہ کر کے دیکھنا کہ وہ بندہ کلیم شیو ہو اور پھر یہ عادت اس میں نہ ہو, تو مجھے جو مرضی آئے کہنا. تو میں نے کہہ دیا, میرے منہ سے جذبات سے نکل گئی. ایم پی اے بیٹھا تھا مسلم لیگ کا. میں نے کہا تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ آپ مسلم لیگ کی بجائے چٹو لیگ کہلایا کریں تو اچھا ہے یار. کیونکہ انگریز کو یہی عادت ہے. دیکھو بھائی, اللہ نے مرد بنایا ہمیں کیا ضرورت ہے عورت والا چہرے بنانے کی, میں یہ بتاؤ. تو یہی مرد ہوتی ہے اس کو, اس لیے وہ جتنا کلیم شیو ہیں آپ تجربہ کو, انہیں یہ عادت ضرور ہوگی. یہ بات آپ کو کوئی نہیں بتائے گا. تو اندر سے آواز آ گئی. وہ ایک پٹواری بیٹھا تھا ویسا, وہ تو ایسے جھوک کے دوڑ گیا, لوگ ہنستے رہ گئے, وہ تو جلسے سے نکل گیا. وہ کلیم شیو تھا. اب نام نہیں لیتے, یہ بات پکی ہے کیا فدانوں کی, بزرگوں کی. ہم نام نہیں لیتے, ہر ایک زمن میں آ جاتا ہے, آپ بھی بہت ہیں. تو وہ کہنے لگے کوئی یار اس کو کس نے بلایا, یہ تو ہمیں جیل میں کروائے گا, مروائے گا. آپ تو ویسے پتہ نہیں گھر سے روٹھا ہوا ہے. یہ
اتارو اس کو. مجھے آواز آ گئی, میں نے کہا اب ہے بےعزتی کہ بریلوی بیٹھے تھے, میں نے بریلویوں کو بھی میں نے شعر پڑھا, ہے زباں تیری سناخائیں رسالت کرتا ہے دل تیرا لندن کی وکالت. میں یہی شعر کہا گیا, بریلویوں کو تو یہی شعر کہا گیا ہے. اتارو اس کو. مجھے کان آ گئی, میں نے کہا اب مجھے کہیں گے اتر جا, یہ بےعزتی ہے, سارے ہنسیں گے. میں نے کہا بھی اور علماء نے بھی تقریر کی ہے, ٹائم تھوڑا ہے, کرنی ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. وہ جو آیا میں ادھر بیٹھا تھا وہ مجھے دیکھنے لگ گیا کہ ان کا مقصود تھا بےعزتی کرنا. تو اللہ نے ان کو یہ موقع بھی نہ دیا. ضمناً آ گئی بات, یہ میں کر گیا. پھر آپ کے پاس میں نے آپ کو ترازو دے دیا, پھر دیکھے نا کون ہے کون نہیں, آپ تجربہ ضرور کرنا میری بات کا. یہی بات میں کر رہا تھا تو مجھے ایک عالم بیٹھا تھا کہ آپ کی بات سچی ہے. میں نے کہا کیوں؟ کہا کہتا ہے کہ نواز کو یہی عادت ہے. یقین کرو وہ اس کے ساتھ بیٹھنے والا تھا. کس نے کہا آپ کو یاد؟ بڑی پتے کی بات اس نے بتائی, فارمولہ بتا دیا. تو فرعون بادشاہ بن گیا, بد نسل تھا, بد اصل تھا, کنجری کا بیٹا تھا, پتہ نہیں چوڑے کا بیٹا تھا, میراسی کا بیٹا تھا. ارے ہماری شامت ایمان سے افسر ہے, ہمیں پتہ نہیں کنجری کا بیٹا ہے, چوڑے کا بیٹا ہے, میراسی. ہماری شامت آئی ہوئی ہے. ایمان سے دعا مانگو رے اللہ تعالیٰ خبر کرے, کیونکہ نالی کا پانی ہے, یہ امتیاز تو اس میں ہے نہیں. اسلام جو ہے منصب عہدہ مقام ترقی یہ دیتا ہے کردار پر, اور کفر دیتا ہے نمبروں پر. یہ تعلیم نمبروں پر دیتی ہے نا. ارے جب بھی کفر کی جو آب زمزم من پہلے ہے, بعد میں قطرہ ملاؤ گے سارا آب زمزم ختم ہو جائے گا. اگر قطرہ پیشاب کا رکھا ہے من, بعد میں تم آب زمزم ملاؤ گے پھر بھی پلیت. یعنی کفر جب بھی ملاؤ گے حق میں وہ پلیت ہو جائے گا, کفر ہو جائے گا. اسلام نے ملاوٹ کو پسند نہیں کرتا. اسلام ہمارا خالص مذہب ہے. تو کون سی بات میں کر رہا تھا؟ فرعون کی نہیں, اب جو کر رہا تھا. دیکھو نا آپ کی توجہ نہیں ہے. اسلام ہمارا امتیازی مذہب ہے. اسلام منصب ہوتا. حضرت حسن بصری کی آپ کو بات نہیں فرمائی؟ ارے بوڑھا بندہ ہوں میں, ایک بات کر رہا ہوں, آپ کا خیال اور طرف ہے. آپ نے فرمایا دانا کی 3 نشانیاں, ایک نصیحت قبول کرے گا, دوسرا اپنی غلطی تسلیم کرے گا. یہی ہمارے بادشاہ ایسے ہیں, ان کو کہتے تھے وہ غلطی تسلیم کرتے تھے, صحیح ہوتے تھے پھر بھی اپنے آپ کو غلط کہتے تھے. حضرت امیر مرسی رو رہے ہیں, صحابی آیا امیر المومنین اتنا کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا خدا کے خوف سے رو رہا ہوں کہ میں بادشاہ بنا ہوں, کوئی اچھا کام نہیں کیا, کیسے منہ دکھاؤں گا. ارے یہ شیطان کی طرح خود میاں مٹھو ہے. پہلے زمانے میں ایمان سے جو اپنی تعریف کرتا تھا نا, علم میں تو ہے کہ جو اپنی تعریف کرے وہ شیطان کا شیوا ہے. کس طرح شعر ہے چشتی صاحب؟ خود سنائی شیوا شیطان بود. خود سنا بھائی یہ مت پھینک بابا, حرام ہے, یہ نماز پڑھنے والے ہیں, یہ مت پھینک. یہاں میں یہاں پروفین وغیرہ کے قائل نہیں ہے. بھائی بد مت کر, کپڑے پلیت نہ کریے. سور کی چربی ہوتی ہے, اس میں کوئی چیزیں ہوتی ہیں. بابا بیٹھ جا, تقریر سن, تیری مہربانی, ثواب تو لے رہا ہے لیکن یہ ٹھیک نہیں ہے. کون سی بات کر رہا تھا؟ ہاں, خود سنائی شیوائے شیطان بود. اپنی تعریف کرنا یہ شیطان کی طریقہ ہے یا شیطان والوں کا طریقہ ہے؟ جو مومن مسلمان ہیں وہ خود تو اپنے آپ کو غلط کہتے گئے ہیں, لیکن دنیا ان کی تعریف کرتی گئی ہے, کتابیں بھری پڑی ہے. یہ خود سنا جو ہیں جب نکلتے ہیں ایمان سے, جب بھی یہ نکلتے ہیں پیچھے قوم لعنت گھیرتی ہے. ارے جب بجلی گئی نا, بجلی یہ ظلم کے ساتھ بیٹھے ہیں. جب بجلی گئی نا, بجلی تو مشہور ہو گیا تھا کہ صدر فوت ہو گیا ہے, جنرل فوت ہو گیا, ایسے. ارے مٹھائیاں راتی رات رہی یار, میں کھاتا مٹھائیاں, لوگوں نے بانٹ دی, کالی ہو گئی. یہ ہے دیکھو چاہتے ان کی ایمان سے تعریف اپنی. اسلام منصب ہوتا مقام توجہ سے سننا. آپ نے فرمایا
اپنی غلطی. تیسری آپ نے فرمایا دانا کی نشانی ہے بات توجہ سے سنے گا پہلے کیونکہ اس کو جانتا ہی کیوں نہ ہو. یہ 3 نشانیاں توجہ سے بات سنیں. انسان منصب عہدہ مقام اسلام دیتا ہے کردار پر, اور قرآن مجید دلیل دوں کماثل الحمار یحمل اسفارا. اللہ نے فرمایا جو بد کردار دنیا کے علم ہے وہ گدھا ہے, گدھے پر کتابیں لگی ہوئی ہیں, کھوتا ہے, گدھا ہے. بجائے منصب عہدہ دینے بد کردار کو اللہ نے کھوتے اور گدھے سے تعبیر کیا. ایسا ہے بھائی. کفر دیتا ہے نمبروں پر, نمبر ہوں, اور جب ما حاصل جس کا کفر ہوگا مبدا بھی کفر ہو جائے گا. انہوں نے منصب عہدہ کفر کی جز پر رکھا ہے, اسلام کی جز پر رکھو, میں دیکھتا ہوں کون پڑھتا ہے. چتو ہے, بدماش ہے, بے حیا ہے, کمینہ ہے, انہوں نے نمبروں پر تقسیم کر دینا ہے. اب لڑکے کو نمبروں پر امامت کبرا ملتی ہے, امامت کبرا, اسے کیا ضرورت وہ نیک عمل کرے. وہ بدعمل بد کردار ہے, اسے عہدہ مل جاتا ہے. یہی اگر یہ منصب عہدہ کیوں بد کردار پھر اکٹھے ہو گئے, بد کردار اکٹھے ہو گئے. منصب عہدہ جو کفر کی جز پر تقسیم کیا, تو جب کفر کی جز پر تقسیم کیا تو ماحاصل کفر ہو جائے گا, مبدا بھی کفر ہو جائے گا, پھر اس کا پڑھنا بھی کفر ہے. تو فرعون کی میں بات کر رہا تھا, وہ آتے ہی اس نے اعلان کر دیا کہ مجھے سجدہ کرو. وہ بد نسل جو تھا, بد اصل جو تھا, سجدہ کرو. بنی اسرائیل نے نہیں کیا, بنی اسرائیل نے نہیں کیا. تو ہم تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. ارے یہ نائب نہیں رہے, بادشاہ ائمہ کوئی ہے, سب کی اطاعت مشروط ہے. جو مطلق اطاعت کراتا ہے وہ کافر ہے. یعنی مشروط اطاعت, مختصر وضاحت کے مشروط اطاعت یہ ہے کہ اس کے قول فعل کو دیکھو, حکم کو دیکھو, خدا رسول کے حکم سے موافقت رکھتا ہے تو واجب العمل ہے, ماننا ورنہ نہیں. اور یہ سور مطلق اطاعت کرا رہے ہیں, خود خدا بن رہے ہیں, خدا کے شریک بن رہے ہیں. اللہ کی اطاعت کو مشروط کر دیا ان سوروں نے, اور اپنی اطاعت کو انہوں نے مطلق کر دیا. اور کفر کیا ہوتا ہے؟ دعویٰ ہے مسلمانی, کیونکہ نائب ہے انسان, اور نائب وہ ہوتا ہے جو اپنی طاقت کا تصرف, حقیقی اختیار کا تصرف حقیقی مالک کی مرضی کے مطابق کرے تو وہ نائب ہوتا ہے, ورنہ نائب نہیں رہتا. تو یہ نائب نہیں ہے, یہ تو خود مالک بنے بیٹھے. اور یہی عملی شرک ہے. پھر اس کو بادشاہ ماننا جو ہے وہ پھر شرک ہے, کہ وہ خدا بنا ہوا ہے, خدا پر حکومت کر رہا ہے. وہ سور خدا سے نہیں ڈرتا, ہمیں اپنے سے ڈراتا ہے. یہی بے ایمانی ہے. بادشاہ وہ ہے, ایمان سے کہو بھائی, کہو وہی کہتا ہوں بھائی عزیز و ایمان سے کہو کہ ہم جیل سے بچ سکتے ہیں. تم ہم ارے قبر سخت جیل نہیں ہے. ایمان سے کہو قبر سخت جیل نہیں ہے. اور میں یہ آپ کو کہہ دوں, آپ اپنے دنیا کے مخالف ہو جائیں, پوری دنیا کے, جو اللہ نے مصیبت لکھی ہے ایک وال کے سر برابر زیادتی نہیں آ سکتی دنیا کے مخالف, اور پوری دنیا کو اپنا دوست بنا دیں. جو تکلیف اللہ نے لکھی ہے وہ ایک بال کے سر برابر ٹال کوئی نہیں سکتا. یہ عقیدہ رکھو. اللہ کی جیل سخت, قبر. ارے سورو, ارے قوم کے غداروں ظالموں, اپنے بھی دشمن ہو ہمارے. جب تم اپنے دشمن ہو پاگل, ہمارے کیسے دوست ہو سکتے ہو؟ ارے دانا وہ ہے جو خود بھی قبر والی جیل سے ڈرے. کوئی بچ سکتا ہے دنیا کی کوئی طاقت؟ پھر فخر کس کا؟ تم ہمیں اللہ کے عذاب سے بچا لو گے, ہم تمہارا کہنا ماننے اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ گے ظالمو. تم کہتے ہو ہمارے موافق ہو جاؤ. ارے سورت تم یہ کہو کہ ہمارے جوتے لگاؤ. ارے خدا کی قسم بادشاہ وہ ہے جو کہے قوم کو مجھے تو جوتے لگاؤ اور خدا رسول کی اطاعت کرو. وہ بادشاہ ہے. ایسے بادشاہ مانگو. تو فرعون آیا, اس نے کہا مجھے سجدہ کرو. بنی اسرائیل. پھر اجدہا معجزہ دیا گیا آپ کو, تو
اللہ نے فرمایا، فرعون نے کہا مقابلہ کرو. آپ نے سنا ہوگا واقعہ، لیکن دیکھو ثابت قدمی تو دیکھو ان کی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امتی ہیں ہم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے میں تو زیادہ ثابت قدمی ہونی چاہیے، قربانی زیادہ ہونی چاہیے. ارے موت نہیں ہماری ایمان سے. فرشتے قبر میں جو ہے نا، قبر یہ بچھو اور سانپوں کا گھر ہے. کیسے بچائیں گے ہم اس بدن کو؟ ارے تکلیف سے کیسے بچائیں گے؟ ہم تو اسے تکلیف میں ڈالنا چاہتے ہیں، اور ہمیں اللہ ڈلا دے اور ثابت قدم رکھے. بس یہ دعا منگو، مومن ہار میں ہائے ہی نہیں، ثابت قدم رکھے. تو اس نے کہا ان جادوگروں کو جو مان گئے کہ میں تمہاری ایک طرف کی ٹانگ اور ایک طرف کا بازو کاٹوں گا اور سولی دے دوں گا. انہوں نے کہا جلدی کر، ہمیں ایسا ہی کر. لیکن پھر بھی فرعون جو تھا، ایک ہوتا ہے کافر، ایک ہوتا ہے حربی کافر، ظالم. کافر بھی، ظالم بھی اور حربی بھی. اس سے پناہ مانگا کرو، کیونکہ یہودی جو ہے یہ حربی کافر ہے. یہ سور بدلنا چاہتا ہے، مارنا نہیں چاہتا. کافر پھر بھی شہید کر دیتا ہے. اور یہ سارے حربی کافر جو ہیں اس کی اولاد ہیں، بش کی اولاد، ان کی اولاد ہیں. یہ بھی یہی کہتے ہیں کہ انہیں تکلیف دے کر مارو. سارے یہودی باپ کی طرح ہوا عقیدہ ہے کہ شاید یہ ایمان سے پھر جائے. اس لیے یہ حربی کافر ظالم جو ہوتا ہے، ایک کافر ہے، دوسرا حربی ہو، تیسرا ظالم ہو. پھر وہ ایسا ایسا مارتا ہے کہ اس طرح. یہ یہودی میں تین صفتیں ہیں. وہ پہلے بھی سنے تھے، وہ تین بھائی تھے، تو یہودی نے دو کو قتل کر دیا تھا. نصارہ بادشاہ تھا، تو یہودی وزیر تھا، اس نے کہا قتل کرنے میں ہمیں فائدہ نہیں، اس کے پھیرنے میں فائدہ ہے. اچیت صاحب نے آپ کو شاید کہیں واقعہ یہ سنا دیا ہوگا. تو یہودی جو ہے وہ کہتا ہے کہ مسلمان اپنی حالت سے پھر جائے، خدا رسول کا دشمن ہو جائے، اس کا فائدہ اسی میں ہے. تو اللہ تعالی ہمیں حربی کافر سے بچائے. ارے سنو، ہم یہ لکھ دیتے ہیں. میں تو ایمان سے کہتا ہوں کہ مجھے کوئی یار ایسی جماعت کا بندہ مل جائے، وہ کہے جو چشتی صاحب نے حدیث قرآن کے خلاف بولا ہے، مگر باپ حکومت جو ایسی ہے. ارے ہم یہ لکھ دیتے ہیں کہ ہم حدیث قرآن کے خلاف نہیں بولیں گے، دین کے خلاف نہیں بولیں گے، خدا رسول کے خلاف نہیں بولیں گے. ہم لکھ دیں، جہاں بولے ہمیں جیل میں کر دو. یہ ہم نہیں لکھ سکتے کہ تم خدا کی مخالفت کرو اور ہم تم سے معافی مانگیں. ارے ظالمو، اگر تم اپنے دوست ہو، اپنے ہمارے بھی، تو ہمیں قوم کو کہو کہ اللہ سے معافی مانگو. نامراد اللہ فرماتا ہے مجھ سے معافی مانگو. تم کہتے ہو تم ہمیں جنت جہنم دو گے، سور کے بچے. ہم سے معافی مانگو لعنتی، اور کہلاتے مسلمان ہو. ہم اللہ سے معافی مانگیں گے، تم بھی ہمیں کہو کہ اللہ سے معافی مانگو. اور حدیث قرآن کے خلاف مت بولو، خدا رسول کے خلاف مت بولو. ہم یہ لکھ کر دے سکتے ہیں. اور ہمیں ڈراؤ نہیں، ڈربو کو ہمیں نہیں ڈراؤ. ہمیں اگر اللہ نے ثابت قدم رکھا، ہم یہ اللہ سے، تم تو یہ کہتے ہو ہم یہ دعا مانگ رہے ہیں یا الہ العالمین، جو یہ تکلیف دیں ہمیں ثابت قدم رکھنا اس پر.